ونصلي على رسوله الكريم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے اوقات کی ابتدا اور انتہا ہے۔ نماز ظہر کا اول وقت سورج ڈھلنے پر اور اس کا آخری وقت عصر کا وقت شروع ہونے تک ہے، اور عصر کا اول وقت تبھی ہے جب اس کا وقت شروع ہو جائے، اور اس کا آخری وقت سورج کے زرد ہونے پر ہے، اور مغرب کا اول وقت سورج کے غروب ہونے پر ہے، اور اس کا آخری وقت جب شفق یعنی سرخی غائب ہو جائے، اور عشاء کے وقت کی ابتدا شفق کے غائب ہونے پر ہے، اور اس کا آخری وقت آدھی رات تک ہے، اور فجر کا ابتدائی وقت طلوع فجر کے ساتھ ہے، اور اس کا آخری وقت سورج کا طلوع ہونا ہے۔ افق اور شفق سے مراد یہاں ایک ہی چیز ہے، اس لیے بعض نسخوں میں افق کی جگہ شفق کا لفظ آیا ہے۔ عصر کا وقت مختار سورج کے زرد ہونے تک ہے، اور عشاء کا وقت ادا آدھی رات تک ہے۔ سلیمان بن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا، انہوں نے طلوع فجر کے وقت اقامت کہی، پھر آپ نے انہیں حکم دیا، انہوں نے سورج ڈھلنے پر اقامت کہی، تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عصر کی اقامت کہی، اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی جبکہ سورج ابھی سفید اور بلند تھا۔ پھر جب سورج کا کنارہ غروب ہو گیا تو آپ نے انہیں مغرب کے بارے میں حکم دیا، پھر آپ نے انہیں عشاء کے بارے میں حکم دیا تو انہوں نے شفق کے غروب ہونے پر اقامت کہی، پھر انہیں اگلے دن حکم دیا تو انہوں نے فجر کو روشن کیا، پھر انہیں ظہر کا حکم دیا تو انہوں نے اسے ٹھنڈا کیا اور خوب ٹھنڈا کیا، پھر انہیں عصر کا حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی جبکہ سورج پہلے دن سے زیادہ ڈھل چکا تھا، یعنی سایہ 2 مثل ہو چکا تھا، پھر انہیں حکم دیا تو انہوں نے مغرب کو غروب شفق سے ذرا پہلے تک مؤخر کیا، پھر انہیں عشاء کا حکم دیا تو انہوں نے تہائی رات گزرنے پر اقامت کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے نماز کے اوقات پوچھنے والا؟ اس آدمی نے کہا میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے اوقات ان دونوں کے درمیان ہے۔ دین میں نماز کی اہمیت اور اس کا اعلیٰ مقام اور مرتبے کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات نماز دریافت کرنے والے کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا، اور 2 دنوں میں عملی طور پر اوقات کی تعلیم دی۔ پہلے دن تمام نمازیں وقت ہوتے ہی ابتدائی وقت میں پڑھی، اور دوسرے دن وقت مختار کے آخر میں پڑھی، اور بتا دیا اوقات نماز کی یہی ابتدا اور انتہا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ عورتیں واپس لوٹتی تھیں، اور بقول انصاری کے عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی گزرتیں تو اندھیرے کی بنا پر ان کی شناخت نہ ہو سکتی تھی۔
غلسہ فجر کے وقت رات کے اس آخری تاریکی کو کہتے ہیں جو طلوع فجر کے آغاز میں بچی کچی رہتی، اور متلففہ لفافہ سے اس چادر کو کہتے ہیں جس سے سر اور جسم ڈھانپ لیا جائے۔ نماز فجر اندھیرے میں پڑھنی افضل ہے یا روشنی ہونے کے بعد پڑھنی افضل ہے؟ نماز فجر اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت نماز ادا کرنے کو افضل قرار دیا، البتہ عشاء کو دیر سے ادا کرنے کی افضلیت الگ سے ثابت ہے۔ فجر کو اول وقت یعنی اندھیرے میں پڑھنے کی دلیل ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور ایک دفعہ روشن کر کے پڑھی، پھر اس کے بعد آپ کی نماز ہمیشہ اندھیرے ہی میں ہوا کرتی تھی حتیٰ کہ آپ وفات ہو، اور پھر آپ نے کبھی روشنی میں نماز نہ پڑھی، یعنی موت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں پڑھی۔ ابو بکر، عمر اور زبیر رضی اللہ عنہم سے بھی اندھیرے ہی میں نماز فجر ادا کرنے کا ثبوت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے گورنر کو خط لکھا کہ وہ فجر کی نماز اندھیرے یعنی اول وقت میں پڑھائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے اور صحیح وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رافع بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، نماز فجر روشنی میں پڑھو، بلا شبہ یہ تمہارے لیے بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ نماز فجر شروع کریں تو اندھیرے میں اور لمبی قرات کر کے روشنی میں ختم کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔